बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी और पीटीआई ने दावा किया है कि रात भर उनके कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए हैं। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट में छापे मारे गए हैं। सियालकोट में उस्मान डार के घर पर भी छापे की इतलात है, जबकि फर्रुख हबीब के मुताबिक बहुत से रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जरा ये भी कहते हैं कि बाज़ पीटीआई के रहनुमा और टिकट होल्डर झूठी इतलात फैला रहे हैं और पुलिस के विजिट को या पुलिस के उनके घरों के सामने आने को ही छापा करार दिया जा रहा है। पुलिस घरों के चक्कर काट रही है, जिसको पीटीआई के रहनुमा छापे करार दे रहे हैं। लेकिन ये भी अहम बात है कि अभी तक पीटीआई के कोई बड़ा रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ। छोटे मोटे कारकुनान गिरफ्तार किए जा रहे हैं और मुल्तान में कल ख़ास तौर पर छापे मारे गए हैं और एक लेडी डॉक्टर भी गिरफ्तार की गई है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो सदर ने खत लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम और उस खत का बड़ा हंगामा, बड़ा चर्चा है और अलवी साहब के ऊपर यानी तनकीद की बारिश हो गई है। और कहने वाले कहते हैं कि असल मुंशी तो अलवी साहब निकले हैं, जो अपने कायद के कहने पर, अपने चेयरमैन के कहने पर वो काम कर रहे हैं जो उनके दायरे अख्तियार में नहीं आता। तो इसलिए उन्हें एक बार फिर शट अप कॉल दी जा रही है और वज़ीर दाखिला ने कहा कि वो अपनी औकात में रहें, अपने दायरा कार में रहें। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ चेयरमैन इमरान खान ने 8 अक्टूबर को इलेक्शन की गारंटी मांग ली है। यानी खास साहब कहते हैं कि उनको गारंटी देवे कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो 8 अक्टूबर का इलेक्शन भी इमरान खान के नज़दीक नहीं होने जा रहा और वो गारंटियां मांग रहे हैं कि कोई हमें 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने की गारंटी दे दे। तो वो इस पर भी क्या राजी हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई ने एक बार फिर गैर मुल्की सफीरों से मुलाकात की है और उनको अपना दुखड़ा सुनाया, रोने रोए उनके आगे कि जनाब मारे गए, लूटे गए। बाजवा साहब का एक इंटरव्यू बड़ा ही ज़बान ज़द आम है और उस इंटरव्यू में उनकी कहते हैं ना टंग ट्विस्ट हो गई, उनकी जो है वो ज़बान फिसल गई है और इस पर मामलात उनके खिलाफ भी जा सकते हैं, क्योंकि बाजवा साहब की ज़ुबान फिसलने का नुकसान किसी और को नहीं होगा, खुद बाजवा साहब को होगा। हुकूमत जो कि अपनी तनकीद का हदफ बाजवा साहब को नहीं बनाती, इससे पहले जनरल बाजवा को ही 2018 के इलेक्शन में धांधली का जिम्मेदार करार दिया जा रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने बावजूद एक गैर एलानिया सीज फायर के नतीजे में उन पर तनकीद रोक रखी थी। उनको अपने जलसों में टारगेट नहीं किया जा रहा था, जिस पर बहुत से सवाल भी उठाए गए और मुस्लिम लीग की क़यादत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि क्यों वो जनरल बाजवा, जो कि सबसे बड़े कल्प्रिट हैं, उनके खिलाफ बात नहीं करती। जनरल फैज को तनकीद का निशाना बनाती है, जनरल साकिब निसार को टारगेट करते हैं। इमरान खान तो उनके वैसे ही ज़ाहिर मद्दे मुकाबल हैं, लेकिन अगर वो बात नहीं करते तो जनरल बाजवा की बात नहीं करते। लेकिन अब मेरी इतलात ये है कि जनरल बाजवा ने बड़ी गलती कर दी है। जनरल बाजवा इस इंटरव्यू की तरदीद कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी गैर ज़रूरी बातें, जो मेरा ख्याल है उनके लिए गैर ज़रूरी हैं, उनको ये करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो बातें अब उनके गले पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब अगला मरहला शुरू हो रहा है, एक बार फिर मरीम नवाज मैदान में निकलेंगी और इस बार मुझे लगता है कि बाजवा साहब की शामत आने वाली है। बाजवा साहब बढ़िया सफाइयाँ देते फिर रहे हैं और अपने मनपसंद एंकरों को कह रहे हैं कि जनाब मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन जिसने इंटरव्यू किया उसने कहा जनाब मेरे पास सबूत शवाहिद मौजूद हैं, वो भी आपको बताएंगे। अहम इंकशाफ ये है कि सियासतदानों और जर्नैलों के बारे में तो ये कहा जाता था कि वो रन थ्रू जर्नैल हैं, रन थ्रू सियासतदान है, लेकिन पहली बार ये भी इंकशाफ हुआ कि हमारे कुछ जज भी रन थ्रू जज कहलाते हैं। रन थ्रू वैसे अंग्रेजी का लफ्ज़ है, लेकिन रन पंजाबी का लफ्ज़ है। रन पंजाबी में औरत को कहते हैं, खातून को कहते हैं। तो वो लोग जो कि अपनी ख़वातीन के ज़रिए या ख़वातीन के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, उनको रन थ्रू के नाम से हम बुलाते हैं। ये यह उनकी पहचान है कि वो रन थ्रू जज कहलाते हैं, रन थ्रू सियासतदान कहलाते हैं, रन थ्रू जर्नैल कहलाते हैं। मुझे राशिद मुराद का एक पिछले साल किया हुआ वीलॉग याद आ गया, जिसमें उन्होंने ये मिसालें देकर बताया था कि रन थ्रू सियासतदान कौन है और रन थ्रू जर्नैल कौन है। लेकिन अब जो है वो रन थ्रू जज भी सामने आ रहे हैं। ये जज कौन है, इस पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। और हुकूमत नया अटॉर्नी जनरल किसको मुकर्रर कर रही है, इस बात का फैसला हो गया, वो भी आपको बताएंगे। लाहौर में वैसे बारिश हो रही है और बारिश के बायस इस बात का इम्कान है कि तरीक़न साहब का जलसा मुतासर होगा, लेकिन ख़ास साहब ने कहा जनाब फिक्र ना करो, बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जलसा उनका लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर छठा जलसा है, बकौल इमरान खान के वो आज छठा जलसा कर रहे हैं और जलसे में रिकॉर्ड तादाद में लोग शरीक होंगे और ये जलसा अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा।
اور وہ پہلی بار انہوں نے بقول ان کے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کہنے کی کہ وہ پہلی بار قوم کو حقائق بتائیں گے، جبکہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ یہی دعوے کرتے جا رہے ہیں کہ وہ حقائق بتا رہے ہیں اور پہلی بار بتا رہے ہیں۔ کل میری پوری تقریر سننی ہے، یہ میرا پہلی بار میں قوم کے سامنے تقریر کروں گا، یہ پہلی دفعہ ہوگا۔ پہلی بار انہوں نے معیشت سے یعنی معیشت کی بحالی کا روڈ میپ بھی دینا ہے، پہلی بار انہوں نے حقیقی آزادی کا ان کو راستہ بتانا ہے اور غلامی سے نجات کا طریقہ بتانا ہے۔ تو خاص طور پر بہت کچھ پہلی بار کرنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایسا سال پہلی بار ہی کرنا ہے، ویسے پہلی بار نہیں ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے سب سے پہلے صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے ایک خط لکھ مارا ہے اور انہوں نے وہ ڈیوٹی انجام دی ہے جو ان کی پی ٹی آئی کے رہنما کے طور پر سمجھی جاتی ہے۔ تو جو صدر نے خط لکھا اس کے مطابق انہوں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ وہ متعلقہ حکام کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت میں انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدایت کریں، اور وزیر اعظم توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے یہ ہدایت کریں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں انسانی حقوق کی پامالی سے باز رہیں۔ یہ دو نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہ شہباز شریف صاحب خط لکھ دیں، یا پہلا نقطہ یہ کہ شہباز شریف جو ہے وہ الیکشن کرانے کے لیے جن اداروں نے الیکشن کمیشن کو انکار کیا ہے، یعنی وزارت خزانہ نے کہا ساڑھے کو پیسے نہیں گئے، تو شہباز شریف کہیں کہ جناب پیسے ہے یا نہیں ہے، آپ تعاون کریں۔ وہ جو وزارت دفاع کے تحت تمام محکمے ہیں جن میں فوج بھی شامل ہے، جو کہہ رہے ہیں جی ہم دفاعی ڈیوٹی دیں یا الیکشن کی ڈیوٹی دیں، تو ہم تو نہیں ڈیوٹی دے سکتے، تو شہباز شریف ان کو بھی کہیں کہ جناب الیکشن میں جا کے ڈیوٹی دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ جو کورٹ نے کہا کہ ہم آر اوز نہیں دے سکتے، یہ جو ریٹرننگ آفیسر نہیں دے سکتے، ہائی کورٹ نے کہا، تو اس کو بھی ہدایت کریں۔ تو صدر مملکت صاحب یہ کہہ رہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر یہ معاملہ چلے گا توہین عدالت کے اوپر اور انسانی حقوق کی پامالیاں۔ اب یہ انسانی حقوق کی پامالیاں جو ہے انہوں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ ان کے خیال میں تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف بہت کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور اس خط میں انہوں نے مختلف بنیادی حقوق سے متعلق آئین کے مختلف آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، شہریوں کو بغیر وارنٹ قانونی جواز کے اغوا کر لیا گیا، تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اس سے عالمی برادری میں پاکستان کا امیج جو ہے وہ شیٹرڈ ہو رہا ہے، اور فریڈم آف انڈیکس میں پاکستان 180 ممالک میں 145 نمبر پہ تھا 2021 میں، اور اب جو ہے چونکہ شہباز شریف نے بہت ظلم کیا ہے تو اب یہ انڈیکس اور زیادہ نیچے جائے گا درجہ بندی میں۔ تو یہ انہوں نے بنیادی طور پر لکھا خط۔ تو اس کا جو سب سے مؤثر جواب دیا وہ تو دیا رانا ثناءاللہ صاحب نے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کوئی 8-10 پوائنٹ جو ہیں اس پہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات انہوں نے کی کہ جناب صدر شٹ اپ، اوقات میں رہیں، آئینی دائرے میں رہیں، عمران خان سے دہشت گردی کا جواب لیں، عمران خان کے حکم پر پپٹ نہ بنے، آپ آئین اور قانون شکن آئینی عہدے پر مسلط ہیں، کلمے پڑھتے ہوئے سیاسی مخالفین پر جنہوں نے 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی، اس وقت انسانی حقوق کہاں تھے؟ کیا اپوزیشن لیڈر کو سزائے موت کی چکی میں جب ڈالا تھا تو اس وقت انسانی حقوق کسی کو یاد نہیں آئے؟ سیاسی مخالفین کی بہنوں بیٹیوں انہیں سزائے موت کی چکیوں میں بند کیا گیا، کیا یہ انسانی حقوق کے مطابق بند کیا گیا تھا؟ صحافیوں کی ہڈیاں پسلیاں توڑی گئیں، اس وقت انسانی حقوق کہاں تھے؟ پولیس کے سر کھولنے، پیٹرول بم مارنے، گولیاں غلیلے، کیا یہ انسانی حقوق کے تحت چلائی جا رہی ہیں؟ عمران خان کو خط لکھے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کو واپس کرے، اسے خط لکھے کہ وہ ٹیرین کو اپنی بیٹی قبول کرے، اور اسے کہے کہ وہ قبول کرے کہ سب انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور توشہانہ اور فارن فنڈنگ کیس کا عدالت میں جواب دے۔ تو یہ انہوں نے یعنی صدر مملکت کو جواب دیا ہے، اور اس کے علاوہ پیپل پارٹی نے بھی بڑا سخت جواب دیا ہے، اور انہوں نے بھی بہت سارے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ تو یعنی مختصر ترین بات یہ ہے، تو پیپل پارٹی والے اور نون لیگ والے کہہ رہے کہ جب نیب لوگوں کو پکڑ لی تھی اور جیلوں میں ڈال رہی تھی، پھر انہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا تھا، اس وقت کسی کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے۔ تو میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ جب تحریک لبیک کے مظاہرین پہ گولیاں چلائی گئی تھیں،
ان کے سروں میں گولیاں ماری گئی تھیں، اور یہ واقعہ سانحہ ماڈل ٹاؤن سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اس پہ کوئی نہیں بتاتا کہ لوگوں کو کیوں مارا گیا. تو کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ اس وقت یہی صدر مملکت تھے، یہی مسند اقتدار پر جناب ڈینٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کسی کے اوپر یعنی اس وقت ان کی زبان سے کوئی یعنی اف تک نہیں نکلی. اور پھر انہوں نے اپنے لاڈلے کو اس کے غیر قانونی اقدامات پہ کبھی نہیں روکا. جو انہوں نے اپنے اپوزیشن کے ساتھ رویہ اپنائے رکھا اس پہ کبھی نہیں روکا. جس کو چاہا اٹھایا بند کر دیا، جس کو چاہا یعنی کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا. صحافیوں کو اغوا کیا گیا، لاپتہ کیا گیا، مسنگ پرسن کے کیسز ہیں، تو اس وقت ان کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے. اب انہوں نے ثابت کیا ہے، ظاہر ہے. وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو نام کے صدر ہے، دراصل یہ منشی ہیں، اور منشی وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ لکھواتے ہیں کچھ اور کسی کو بھیجتے ہیں پیغام، جو آپ کے کہنے پہ ہر وہ کام کرتا ہے جو آپ کہیں. منشی مالک کو ہدایت نہیں کرتا، مالک منشی کو ہدایت کر سکتا ہے. اور اب حالت یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ نام کے بھی صدر نہیں لگتے. ان سے اچھا تو راولپنڈی کا صدر بازار ہے یا کراچی کا صدر بازار ہے، جو کم از کم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ تو کرتا ہے. اور یہ ایوان صدر میں بیٹھ کر صرف لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے ہیں. اگر انہوں نے پہلے انسانی حقوق پہ آواز بلند کی ہوتی تو آج سمجھ میں آتی. اب انہیں الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا ایک آئینی حق ہے، اس پہ وہ بات کر سکتے ہیں کہ الیکشن کیوں نہیں ہوئے. لیکن وہ اس پہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا یہ جو انٹرونشن ہے نا، اس پہ تو ان کی ہو گئی ہے قوالی. اور علوی صاحب کے جو چیئرمین ہیں، جو مالک ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں. انتخابات 30 اپریل کو ہونے کا اعلان ہوا، لیکن الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے. کون گارنٹی دے گا کہ الیکشن 8 اکتوبر کو ہوگا؟ کون فیصلہ کرے گا کہ اب انتخابات کے لیے ماحول سازگار ہے؟ تو خاص اب 8 اکتوبر کے الیکشن کی بنیادی طور پر گارنٹی مانگ رہے ہیں. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہمیں 8 اکتوبر کی گارنٹی دے دے. اب یہ گارنٹی کس سے مانگ رہے ہیں؟ تو خاص اب کو صرف ایک ہی طاقت گارنٹی دے سکتی ہے، اور وہ ہے فوج. اور فوج انہیں منہ نہیں لگا رہی. اور اس بات کی سب سے زیادہ تکلیف ہے عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ مجھے بالکل ہی کوئی لفٹ نہیں کرائی. تو خاص صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں زمان پارک میں بیٹھا ہوں، کوئی جس کو مارنا ہے مجھے آئے مارے، لیکن میں زندہ رہوں نہ رہوں، لیکن الیکشن ہم جیتیں گے. اب وہ جو اپنے قتل کو کے حوالے سے اور اب خود پہ حملے کے حوالے سے انہوں نے ایک بیانیہ آج کل بنایا ہوا، کیونکہ بیانیہ مک گئے نا. صاحب کے پاس کوئی بیانیہ رہا نہیں، تو اب انہوں نے اپنے قتل کا بیانیہ اس کے اوپر زور رکھا ہوا ہے. امریکہ والا بیانیہ ویسے ختم ہو گیا. امریکہ کی انہوں نے گوڈے پکڑے ہوئے ہیں، امریکن یورپین مل کے ان کے حوالے سے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ انہوں نے لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں. IMF کے ذریعے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے اب ان کے پاس عوام کو بیچنے کے لیے بیانیہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا. اور وہ 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میں اگر آج یا کل قتل کر دیا جاؤں گا، پرسوں میں جلسہ کروں گا. تو یہ یعنی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سا نشہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ قتل ہو جائے اور پھر اس کے بعد جلسہ بھی کرے. تو خاص اب قتل تو نہیں ہوئے، اب انہوں نے جلسہ کرنا ہے آج مینار پاکستان لاہور میں. ان کے جلسے کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس جلسے میں کیا کچھ ہوگا. میں آپ کو اپنے حقیقی آزادی کا پورا روڈ میپ بتاؤں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس عذاب سے نکلنا ہے. لاہور کے لوگوں کو میرا خاص طور پہ پیغام ہے کہ دیکھیں، تحریکیں جو لاہور سے شروع ہوتی ہیں وہ سارے پاکستان میں پھیل جاتی ہیں. تو خاص طور کے اس اسٹیٹمنٹ سے ایک بات تو ثابت ہوگی خان لاہور میں کیوں رہنا چاہتا ہے. خان نے کہا نا مجھے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ میں سوات چلا جاؤں، میں گلگت چلا جاؤں، میں خیبر پختونخوا چلا جاؤں، لیکن میں لاہور میں رہوں گا. یہ مجھے کہتے ہیں جی آزاد کشمیر چلے جاؤ. میرا یہ ایمان کا حصہ ہے. جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے، چاہے میں وہ آزاد کشمیر چلا جاؤں، چاہے میں جدھر مرضی چلا جاؤں، کوئی نہیں روک سکتا. یہ قرآن کے واضح لکھا ہوا ہے. کیونکہ لاہور سے جو تحریک شروع ہوتی ہے وہ پورے ملک میں انفلوئنس کرتی ہے. تو لاہور میں ان کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی تحریک شروع کر دیں جس سے پورا ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف چل نکلے یا تباہ ہونے کے راستے پہ گامزن ہو جائے.
मकसद यही है ना कि लाहौर में बैठने का मकसद ये है कि बाकी जो बनी गला में बैठ के उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा था। जो तबाही फैलाना चाहते थे वो बनी गला में नहीं फैला सकते। लाहौर में बैठने से उनको फ़ायदा हो रहा है। एक तो लाहौर अनरेस्ट हो रहा है, लाहौर में लोग खौफजदा हो रहे हैं कि तालिबान आ गए, और लाहौर में लोगों को खौफ है कि यहाँ पे अगवा बराए तवान और भत्ता पर्चियाँ मिलना ना शुरू हो जाएं, और फिर लाहौर से उन्होंने एक तहरीक शुरू करनी है जो उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क श्रीलंका बन जाए या इनकलाब आ जाए ईरान की तर्ज का। तो कुछ भी ऐसा हो जाए जो इमरान खान साहब की उन ख्वाहिशों को पूरा कर जाए जो उनके सीने में दफन है। वो पोशीदा ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की के लिए कोई अच्छी खबर नहीं रखती। तो ये जो खान साहब ने पैगाम दिया ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो लाइट भी ख़राब है, खान साहब का आई कांटेक्ट भी ठीक नहीं। तो वो जो अज़हर मशवानी साहब हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद ये बात तो लगी है कि वो जो खान साहब की डायरेक्शन जिसका वो दावा करते थे कि मुझे सब पता है लाइट कैसी होती है और वो क्या होता है, प्रोडक्शन कैसी होती है, तो वो दरअसल वो बेचारा अज़हर मशवानी करता था, तो वो तो पकड़ा गया। अब अज़हर मशवानी के पकड़े जाने से कुछ पीटीआई के जो अकाउंट हैं जो बड़े ही फौज के खिलाफ एक्टिव थे वो खामोश हो गए। जिनमें एक अकाउंट डॉक्टर फातिमा पीटीआई का है जो मुसलसल गालियां या फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ थी। तो इससे ये शक पड़ता है कि अज़हर मशवानी साहब भी इन कामों में इन्वॉल्व थे, और उनका ये बुनियादी तौर पर ब्रेन चाइल्ड था फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है। तो उनको जो गिरफ्तार किया जाना है उसके पीछे एक तो खान साहब के तहखाने से जो 50 करोड़ गया वो वजह है, और दूसरी बड़ी वजह सामने जो आ रही है वो ये है कि हजूर जो है वो फौज के खिलाफ एक मुसलसल कैंपेन चला रहे थे। कुछ जरा ये भी कहते हैं कि ये जो मशवानी है ये तहरीक इंसाफ में जो सोशल मीडिया विंग की खवातीन है उनको हरास भी करता था, और फिर उन खवातीन को कुछ और कामों के लिए माइल भी करता था। तो ये ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये जितनी सोशल मीडिया के पेजेस हैं इन सब में बहुत सारी चीज़ें ऐसे, बहुत सारे पेज ऐसे हैं जो कि अब अचानक डीएक्टिवेट हो गए हैं, और उसकी बुनियादी वजह अज़हर मशवानी की गिरफ्तारी है। और ये इसके बारे में कहा जाता है, मैंने कल आपको बताया था कि ये एफआईए के पास है। बात जरा ये कहते हैं कि एजेंसियां भी इनको इंटेरोगेट कर रही हैं, और इसका जो इसके पास जो व्हाट्सएप मिला है, जो मोबाइल से मालूमात मिली है, उसमें 13 जज साहबान के नाम शामिल हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेज शामिल हैं। इसके बाद फौज के हवाले से जो प्रोपेगेंडा, डायरेक्शन, ये सब चीज़ें वो शामिल हैं। इमरान खान, बुशरा बेगम और कमल शोजब समेत 103 पार्टी ओहदेदारों की कोई ऑडियो, वीडियोस, वॉइस नोट्स हैं। इसमें अवाम को बगावत पर उकसाने, गद्दारी करने के भयानक मशवरे फराहम किए जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि जो वॉइस डेटा मिला है ये बहुत ही ख़तरनाक है। मैंने कल भी आपको बताया था कि खासा खुला बहुत से सबूत और शवाहिद मिले हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो यानी डेटा जो उससे मिला है उसकी मज़ीद डिटेल जो है सामने आ रही है, तो वो मैंने आपको बताई है कि वो क्या क्या डिटेल्स हैं। तो अज़हर मशवानी की गिरफ्तारी के हवाले से पीटीआई में खासी बेचैनी पाई जाती है। एक और खबर ये जजों के हवाले से, जो मैंने आपको बताया कि रन थ्रू जज भी सामने आ गए हैं। तो शायद मेतला ने एक और कॉलम लिख दिया है, और उस कॉलम ने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा दी है, बल्कि एक सियासत का नया रुख मुतय्यन कर दिया। बाजवा साहब के इस कॉलम के बाद बाजवा साहब ने इसकी तरदीद कर दी। जब इसका पहला पार्ट आया था तो बाजवा साहब ने इसकी तरदीद नहीं की थी, लेकिन दूसरा पार्ट में कुछ ऐसी बातें वो कर गए हैं जिससे उनको अब ये फिक्र लाक हो गई है कि जो उनका मुस्लिम लीग नून के साथ एग्रीमेंट था या हुकूमत के साथ था कि वो उन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे और बाजवा साहब कोई लब कुशाई नहीं करेंगे, वो मुझे लगता है ख़त्म हो गया। मेतला ने अपने कॉलम में जो लिखा है उसका लुब्बे लबाब जनरल बाजवा के हवाले से कि जनरल बाजवा ने क्या क्या कहा। मतलब उन्होंने कहा शहबाज शरीफ एक कमज़ोर वज़ीर आज़म है, वज़रा उनकी बात नहीं सुनते। हमजा शहबाज बड़ा नकम्मा है। सुलेमान शहबाज वो बड़ा स्मार्ट आदमी है, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। तो जब शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाया तो फ़ौज बड़ा नाराज़ हुई, हमने उनको डांटा, बुलाया और वो सर झुकाए सुनते रहे। शहबाज शरीफ में ये खासियत है कि उनको जितना मर्जी डांट लें वो आगे से जवाब नहीं देते, वो सुनते रहते हैं।
تو یہ جو بات کی انہوں نے، یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو کے حوالے سے ان کی جو ہردہ سرائی کہہ لیں یا جو ان کی جو وامٹ ہے یہ ان کے گلے پڑے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس معاملے میں ان کے خلاف ایک بار پھر جو ہے وہ تنقید کا دروازہ کھل جائے اور وہ ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے نشانے پر آ سکتے ہیں. اس قسم کے اشارے ہیں. لیکن وہ رن تھرو جج کون ہے؟ تو اس کالم کے مطابق اجاز الحسن اور منیب اختر کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ بڑے ہی انفلوئنشل ہیں اور انہوں نے بندیال صاحب کو اپنے انفلوئنس میں رکھا ہے. اور جو 63A کا معاملہ تھا اس پہ ان دونوں ججوں نے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو انفلوئنس کیا اور بعد میں جج فیصلہ واپس لینا چاہتے تھے لیکن انہیں کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس فیصلہ واپس کیسے لیں. لیکن امپورٹنٹ بات باجوہ صاحب نے کہی کہ ججز اپنے خاندان اور بیگمات کی پسند ناپسند پر فیصلہ کرتے ہیں. یعنی ججز کی جو بیگمات ہیں وہ ججوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. کوئی جرنیل کوئی جج اپنی بیوی کی پسند ناپسند کے مطابق چلے گا تو پھر اس کے لیے خود کے لیے بھی خرابیاں پیدا ہوں گی اور عوام کے لیے بھی کوئی اچھے فیصلے نہیں کر سکے گا. اس کی ایک مثال خان صاحب موجود ہیں. خان صاحب تو پاکستان کے سب سے بڑے رن تھرو سیاستدان ہیں. ان کی زندگی خواتین کی سے بھری پڑی ہے اور خواتین نے ہی ان کو بڑھانے میں آگے کرنے میں مدد فراہم کی ہے. جمائمہ خان سے لے کر بشرا بیگم تک آج بھی وہ بشرا بیگم کے مشوروں پہ چلتے ہیں اور انہی کا مشورہ ہوتا ہے تو عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب لگ جاتا ہے. اسی کا مشورہ ہوتا ہے تو اون چودھری کو خلف برداری کی تقریب سے کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. انہی کا مشورہ ہوتا ہے تو رہائش گاہیں تبدیل ہو جاتی ہیں. انہی کا مشورہ ہوتا ہے تو عین کے نام سے کچھ لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا جاتا ہے. تو انہی کا مشورہ ہوتا ہے تو خاص اب ان کے مشوروں پہ تو بہت چلتے ہیں. تو وہ باقاعدہ ایک رجسٹرڈ رن تھرو سیاستدان ہے اور انہوں نے رن تھرو ہونے میں شاید پاکستان کپ جیتا ہوا ہے. لیکن اب جو بات ججز فیصلے کر رہے ہیں وہ بھی رن تھرو، یعنی خواتین یا بچے ان کا رجحان اگر پی ٹی اے کی طرف ہے تو وہ ججز پی ٹی اے کے حق میں فیصلے کر دیتے ہیں. ان کا رجحان کسی اور طرف ہوگا تو یقیناً اس طرف فیصلے کر دیں گے. تو باجوہ صاحب کے کالم میں لکھا کہ جب بڑے میاں صاحب آئیں گے تو حالات بہتر ہوں گے. ویسے اس بات میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے بعد ہی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. نواز شریف جو ہے وہ ایک مضبوط اعصاب کے مالک اور انتہائی زیرک سمجھدار قسم میں سیاستدان ہے اور ان کی زبان بھی جو ہے وہ کم پھسلتی ہے. وہ گہرے آدمی ہے، راز رکھنا جانتے ہیں، سننے کی بڑی صلاحیت ہے اور انہیں کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر ڈومینیٹ کریں. تو وہ خمبل سے آدمی ہے. ان کی انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان کے اوپر بہت شدید قسم کی جو الزام تراشی کی جاتی رہی ہے اور ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تو انہوں نے اس کو اپنے یعنی سینے پہ لے لیا اور ایک بڑے سیاستدان کی طرح وہ کئی بار جیل بھی گئے ہیں. اور اب بھی وہ حکومت میں آنے کے بعد نواز شریف کی طرف سے آپ کو اگریشن نظر نہیں آئے گا کہ کوئی نواز شریف وہاں پہ کوئی ایسی باتیں کر رہے ہوں کہ جس سے کوئی پاکستان کی سیاست میں کوئی طوفان برپا ہو. وہ اپنی پارٹی کے ہیڈ کے طور پر کبھی کبھی تبصرہ کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی صحافیوں نے دفتر سے نکلتے ہوئے کوئی سوال پوچھ لیتے تو ایک آدھ وہ جواب دے دیتے لیکن اس سے پاکستان کی سیاست میں کوئی وہ ایسی ڈراسٹک تبدیلی یا چینج کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. اب باجوہ صاحب کے کالم سے اس بات کا تو انکشاف ہوا. یہ جو 63A ہے اس سے یہ غلط فیصلہ تھا اور اس سے ملک کو بڑا نقصان ہوا اور چیف جسٹس عطا بندیال صاحب جو ہے وہ 2 ججوں کے نرگے میں. اس کے علاوہ اطلاع یہ کہ حکومت نے نئے اٹارنی جنرل کے لیے منصور عثمان کا نام فائنل کر دیا ہے. منصور عثمان کو اس سے پہلے بھی حکومت نے اٹارنی جنرل مقرر کیا تھا لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے کئی روز گزرنے کے باوجود اپنا عہدہ نہیں سنبھالا تھا کیونکہ چیف جسٹس صاحب کو پسند نہیں آ رہے تھے منصور عثمان صاحب. تو ان کی فرمائش پر بیرسٹر شہزاد عطا الہی کو بنایا گیا. تمام پروٹوکول تمام پریولیجز انہیں ایک وزیر کے برابر دی گئیں. یہ فرمائشی پروگرام تھا چیف جسٹس کی جانب سے. تو اب چونکہ حکومت اور عدلیہ آمنے سامنے ہے تو پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ منصور عثمان کو ہی دوبارہ وہ نیا اٹارنی جنرل لگائیں گے. لوگ ویسے اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ عرفان قادر صاحب کو لگایا جائے لیکن عرفان قادر صاحب کا نام اس بار بھی شاید نہیں ہے اور منصور عثمان جو ہے وہ نئے اٹارنی جنرل ہوں گے.
तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।